نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت سے بآواز بلند بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجئے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وأتم برہانہ وأعظم شانہ کی بارگاہ میں حمد و ثنا اور حضور سرور سروراں نیر تاباں سیاح لامکاں حامی بے کساں راحت انس و جاں رحمت عالمیہ شفیع مجرماں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں درود و سلام پیش کرنے کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق محترم المقام واجب الاحترام معزز و محترم حاضرین و ناظرین و سامعین ذوی الاحتشام والاکرام، یہ خوبصورت بزم جیسا کہ اشتہار پر دیے گئے عنوان سے ظاہر ہے کہ یہ محفل پاک محفل میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حوالہ سے سجائی گئی ہے، جس کا انعقاد و اہتمام
اور انتظام و انصرام محبی و مخلصی و عزیزی جناب محمد زمان مغل صاحب نے سالہائے گزشتہ کی طرح امسال بھی کریم آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم سے اپنی قلبی ارادتوں، عقیدتوں، محبتوں کا اظہار کرتے ہوئے کیا ہے۔ خلاق عالم ان کی اس کاوش و کوشش کو اپنی بارگاہ میں، اپنے حبیب کی بارگاہ میں شرف قبولیت سے ہمکنار فرمائے۔ آپ احباب لائق صد مبارکباد ہیں۔ سردی کے عالم میں بستر کا ماحول چھوڑ کر، چائے کا دور چھوڑ کر، لذت کام و دہن چھوڑ کر، احباب چھوڑ کر اپنے کریم اور لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر پاک سماعت کرنے کے لیے یہاں تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ تمامی احباب کا یہاں آنا، بیٹھنا، سننا اور سنانا اپنی بارگاہ میں، اپنے حبیب کی بارگاہ میں شرف قبولیت سے ہمکنار فرمائے۔ حضرات ذی وقار، میرے پیشرو نقیب محفل حضرت مولانا قاری محمد علی رضا مجددی صاحب دوران نقابت قرآن کریم کی روشنی سے نعت مصطفیٰ سنا رہے تھے، اور میں نے بھی ان کی نقابت کے دوران فیصلہ کیا کہ آج مجھے کس ٹاپک پہ گفتگو کرنا ہے۔ میں نے ارادہ کیا قرآن کی روشنی میں حسن مصطفیٰ بیان کیا جائے۔ قرآن پاک بغور پڑھا جائے، ترجمے کے ساتھ، تفسیر اور تشریح کے ساتھ، تو یہ بات کھل کر اور نکھر کر سامنے آ جاتی ہے کہ قرآن پاک کے اندر جا بجا تعریف مصطفیٰ ہے۔ جو آیات بینات تلاوت کرنے کی توفیق اور سعادت حاصل کی ہے، ان میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ سورۃ الضحیٰ 30واں سپارہ، ابتدائی 5 آیات بینات۔ سب سے پہلے ان کے نازل ہونے کا سبب جانتے ہیں کیا تھا؟ یعنی کہ ان آیات بینات کے نازل ہونے کا سبب کیا تھا، وجہ کیا تھی، ریزن کیا تھی، ان آیات کا شان نزول کیا ہے؟ مفسرین کرام اپنی اپنی کتب تفاسیر کے اندر نقل فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ چند روز کے لیے میرے لجپال اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر
وحی نازل ہونے کا سلسلہ منقطع ہو گیا. وہ جو تسلسل کے ساتھ وحی کا نزول ہو رہا تھا وہ سلسلہ رک گیا اور چند ایام گزر گئے. جب میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کا نزول نہیں ہو رہا تھا، جن ایام کے اندر حضور پر وحی کا نزول نہیں ہو رہا تھا، کفار اس موقع کو پا کر میرے کریم اور لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تنقید کرنے لگے، تنقیص کرنے لگے، اہانت کرنے لگے، بے ادبی کرنے لگے، گستاخی کرنے لگے، یعنی کہ نازیبا کلمات بکنے لگے. چند روز وحی نازل ہونے کا سلسلہ جب منقطع ہو جاتا ہے تو ایک کافر کہنے لگا ان محمدن ودعہ ربہ وقلہ، بکواس کرتا ہے، کہتا ہے بے شک محمد کا رب محمد سے ناراض ہو گیا اور محمد کو چھوڑ دیا. معاذ اللہ، نقل کفر کفر نباشا. اب دیکھیے کفار مکہ تنقیص کر رہے تھے میرے آقا کی بارگاہ میں، کفار مکہ بے ادبی میرے آقا کی کر رہے تھے، کفار مکہ گستاخی میرے آقا کی کر رہے تھے. چاہیے تو یہ تھا کہ سرکار خود جواب ارشاد فرماتے، لیکن خالق کائنات نے اپنے محبوب کی طرف سے جواب دے کر اپنے محبوب کی شان و شوکت کا اعلان فرما دیا، محبوب کے مقام و مرتبے کو اشکار فرما دیا. جب کفار نے کہا ان محمدن ودعہ ربہ وقلہ، کہ محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا ہے، محمد کا رب محمد سے ناراض ہو گیا ہے، کفار نے یہ کلمہ بکا. خالق کائنات نے قرآن نازل فرماتے ہوئے محبوب کی عظمت کا اعلان فرما دیا، ارشاد فرما دیا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی. یا رسول اللہ. فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی. فرمایا والضحیٰ، اور چاشت کی قسم، واللیل اذا سجا، رات کی قسم جب پردہ ڈالے، ما ودعک ربک وما قلی، حبیب تیرے رب نے نہ تجھے چھوڑا نہ مکرو جانا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، حبیب ہر آنے والی ساتھ تیرے لیے پہلے سے بہتر ہوگی. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ان قریب تیرا رب تجھے اتنا عطا کرے گا محبوب تو راضی ہو جائے گا، محبوب تو راضی ہو جائے گا. حضرت ذی وقار ان آیات بینات کو نازل فرما کے خالق کائنات نے اپنے محبوب کا مقام و مرتبہ واضح اور عیاں فرما دیا، اور مجھے اور آپ کو تا قیام قیامت آنے والے مسلمانوں کو بتا دیا کہ رب کے ہاں اس کے محبوب کا مقام کیا ہے. آج مجھے اس محفل میں سورۃ الضحیٰ کی پہلی 2 آیات بینات کے حوالہ سے گفتگو کرنا ہے. فرمایا والضحیٰ، چاشت کی قسم، واللیل اذا سجا، اور رات کی قسم جب پردہ ڈالے. اب ان 2 آیات پر مختلف مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، مختلف ارشادات ہیں. ہر کسی نے اپنے ذوق کے مطابق اور اپنی بساط کے مطابق اور اپنے علم و فضل کے مطابق اس کی تفسیر کی.
بڑی خوبصورت تفسیریں کی علماء نے، مفسرین نے، لیکن ان میں حضرت امام فخر الدین الرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صاحب تفسیر کبیر، کون فخر الدین رازی، جنہوں نے سینکڑوں کتابیں لکھی اور جن کی تفسیر قرآن تفسیر کبیر کے نام سے معروف اور مشہور ہے، بڑی لاجواب تفسیر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء حق اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری محمد اعظم چشتی صاحب اس ایمان افروز بزم کے مہمان خطیب، فاضل جلیل، عالم نبیل، مقرر شہید، واعظ دل پذیر حضرت علامہ مولانا قاری محمد اعظم چشتی صاحب تشریف لائے، قلب کی گہرائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ حضور کا حسن و جمال قرآن کے آئینے میں، توجہ ہے نا؟ ماشاءاللہ۔ میں عرض کر رہا تھا امام فخر الدین الرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صاحب تفسیر کبیر سورۃ الضحیٰ کی ابتدائی 2 آیات کی ترجمانی فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، الضحیٰ بوجہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ کہنا پسند فرمائیں گے؟ خطیب صاحب کی آپ نے زیارت کر لی ہے، ہم تو آپ کی خاموشی میں بھی تقریر کرنا جانتے ہیں، مگر ان کے لیے آپ سبحان اللہ کہیں گے تو یہ بولیں گے۔ ان کے آنے سے پہلے تھوڑی پریکٹس کر لیں، اچھی ہوتی ہے۔ امام فخر الدین الرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صاحب تفسیر کبیر فرمایا، والضحیٰ یعنی بوجہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، واللیل اذا سجا، واللیل اذا سجا، فرمایا واللیل بشارہ، یعنی خالق کائنات نے کفار مکہ جب حضور کی تذلیل کر رہے تھے، حضور کی تحقیر کر رہے تھے، حضور کی شان میں نازیبہ کلمات بک رہے تھے، حضور کی اہانت و تنقید کر رہے تھے، خالق کائنات نے سورۃ الضحیٰ کی ابتدائی آیات نازل فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، والضحیٰ یعنی چہرے مصطفیٰ کی قسم، واللیل اذا سجا، زلف حبیب کی قسم، زلف حبیب کی قسم۔ خالق کائنات نے اپنے محبوب کے رخ والضحیٰ کی قسم کا ذکر فرما کر، محبوب کی زلف عنبری کی قسم کا ذکر فرما کر مجھے اور آپ کو بتا دیا کہ کفار مکہ میرے جس محبوب کی بارگاہ میں تنقید کرتے ہیں، میرے ہاں اس کا یہ مقام ہے، میرے ہاں اس کا یہ مقام ہے اور یہ مرتبہ ہے۔ پتہ چلا جب خالق کائنات نے فرمایا والضحیٰ تو ارشاد فرمایا چہرہ مصطفیٰ کی قسم، واللیل اذا سجا، زلف حبیب کی قسم۔ اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روح تڑپی، آپ اپنے مقام سے بولے اور ان آیات کی ترجمانی اپنے کلام میں کی۔ فرمایا ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ، ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ، تیرے چہرے نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے
جمیل کی جا، ارے کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ خالق کائنات تو محبوب سے منسوب چیزوں کی قرآن کے اندر قسمیں اٹھا اٹھا کے ذکر فرما کر محبوب کی عظمت کا اعلان کر رہا ہے۔ کہیں خالق فرماتا ہے لعمرو کا، حبیب تیری جان کی قسم، کہیں فرماتا ہے فلا وربک، حبیب تیرے رب کی قسم، کہیں فرماتا ہے والضحیٰ، چہرہ مصطفیٰ کی قسم، کہیں فرماتا ہے واللیل اذا سجا، زلف حبیب کی قسم، کہیں فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، شہر مکہ کی قسم کہ حبیب تو یہاں رہتا ہے، کہیں فرماتا ہے والعصر، حبیب تیرے زمانے کی قسم۔ خالق تو محبوب سے منسوب چیزوں کی قسم کا ذکر اٹھا کے محبوب کی عظمت کا اعلان کر رہا ہے۔ ارے میرے آقا کا مقام مرتبہ یہ ہے کہ حضور زیتون کی شاخ سے ٹہنی شاخ توڑ کر اس کی مسواک بنا کے دست مبارک میں تھام کر اگر بطور مسواک استعمال فرماتے ہیں تو خالق فرماتا ہے والتین والزیتون، تین کی قسم اور زیتون کی قسم۔ گویا خالق کائنات جا بجا محبوب سے منسوب چیزوں کی قسم اٹھاتا ہے۔ شاعر نے کیا خوب ترجمانی کی، کہا والعصر ہے تیرے زماں کی قسم، والعصر ہے تیرے زماں کی قسم، لعمرو کا ہے تیری جان کی قسم، والبلد ہے تیرے مکان کی قسم، تیرے رہنے کی جگہ کا کیا کہنا۔ اور چہرے پہ قرباں شمس و قمر، زلفوں پہ تصدق شام و سحر، رخساروں پہ ٹھہرے کس کی نظر، تیرے منہ کی جلا کا کیا کہنا۔ فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ تاجدار گولڑوی پیر میر علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی روح تڑپتی ہے، آپ انہی آیات بینات کی ترجمانی اپنے مقام سے اپنے انداز سے فرماتے ہیں۔ فرمایا مکھ چند بدر شاشانی، سبحان اللہ۔ آپ نہیں کہیں گے، میں کہوں گا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کی خاموشی پر بھی سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تاجدار گولڑوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، مکھ چند بدر شاشانی، متھے چمکتی لاٹ نورانی ہے، کالی زلفت اکھ مستانی ہے، مخمور اکھیں مد بری۔ ایک اور عاشق زار بولا دن کو انہی سے چاندنی، دن کو انہی سے روشنی، شب کو انہی سے چاندنی۔ سچ تو یہ ہے کہ رخ یار شمس بھی ہے قمر بھی ہے، سچ تو یہ ہے کہ رخ یار شمس بھی ہے قمر بھی ہے۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا، چہرہ مصطفیٰ کی قسم، زلف حبیب کی قسم۔ یار اللہ جس چہرے کی قسم کا ذکر فرما کے محبوب کے حسن کا اعلان فرما رہا ہے، وہ حسن کیسا تھا، وہ جمال کیسا تھا۔ آؤ صحابی رسول جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضری پیش کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں حضرت آپ بتاؤ، آپ تو مصطفیٰ کی ابتدا میں نماز ادا کرنے والے ہیں، آپ تو مصطفیٰ کی سنگت و صحبت اٹھانے والے ہیں، آپ تو مصطفیٰ کا دیدار پر جمال کرنے والے ہیں، حضرت آپ بتائیے حضور کتنے سونے تھے۔ جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث پاک میں آتا ہے آمینہ کا لال، کائنات کا بادشاہ، دو جہاں کا والی، حضور سرور کون و مکان، راحت انس و جاں، حامی بے کساں، نیر تاباں، سیاہ لا مکان، سرور سروراں، شفیع مجرماں، رحمت عالمیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا شانہ نبوت میں، یعنی اپنے گھر کے اندر کا شانہ نبوت میں رونق افروز تھے۔ رات کا وقت تھا، مطلع بڑا صاف تھا، چاند چمک رہا تھا، صرف چمک نہیں رہا تھا، ستاروں کو دمکا رہا تھا اور عالم کو جگمگا رہا تھا۔ صحابی رسول جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہیں، کبھی روح والضحیٰ کو دیکھتے ہیں، کبھی آسمانوں کی زینت چاند کو دیکھتے ہیں، پھر کبھی چاند کو دیکھتے ہیں، کبھی روح والضحیٰ کو دیکھتے ہیں، بار بار دیکھتے رہے۔ فرمایا جابر کیا کر رہے ہو؟ عرض کیا آقا آج دیکھنا یہ چاہتا ہوں وہ چاند زیادہ خوبصورت ہے یا عرب کا چاند زیادہ خوبصورت ہے؟ فرمایا پھر عرض کی حضور وہ چاند ہے، 14ویں رات کا چاند ہے،
چمک رہا ہے، ستاروں کو دمکا رہا ہے، عالم کو جگمگا رہا ہے، مگر باوجود اس حسن کے، باوجود اس کمال کے، آقا اس کے منہ پہ داغ ہیں، دبے ہیں، پھاجے ہیں، مگر اللہ نے آپ کو جو حسن عطا کیا بالکل شفاف ہے، صاف ہے اور بالکل مجلہ. سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. عرض کی حضور اس کے منہ پہ چھائیاں ہیں، داغ دبے ہیں، شاعر کی روح تڑپی، مجھے اور آپ کو سمجھایا چاند سے تشبیہ دینا بھلا یہ کیا انصاف ہے، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھلا کیا انصاف ہے، اس کے منہ پہ چھایاں، حضرت کا چہرہ صاف ہے. سبحان اللہ، تمہارے حسن کا کونین میں جواب نہیں، تمہارے حسن کا کونین میں جواب نہیں. ارے غروب ہو جو کہیں یہ وہ آفتاب نہیں. حقیقت یہ ہے کوئی حجاب نہیں ہے، کوئی نقاب نہیں، وہ سامنے ہے مگر دیکھنے کی تاب نہیں. آقا تو ایک گلاب ہے اور تجھ سا گلاب کیا ہوگا، تو لاجواب ہے، تیرا جواب کیا ہوگا. حضور کا حسن، حضور کا جمال، یہی حسن مصطفیٰ. حضور کے درباری نعت خوان، صحابی رسول، جلیل القدر صحابی حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ حضور کا جمال بیان کرتے قلم توڑ دیا. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. آقا آپ جیسا حسین و جمیل میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ. آقا آپ جیسا حسین و جمیل آج تک کسی آنکھ نے نہیں دیکھا. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. کوئی معترض اعتراض کر سکتا تھا حسان تو نے کون سی ساری کائنات کو دیکھ لیا ہے، ہو سکتا ہے کہیں کوئی ہو. مصرع ثانی میں جواب دے دیا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. حضور آپ جیسا حسین و جمیل میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، بھلا دیکھ کیسے سکتی ہے جبکہ آپ جیسا حسین و جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں. خلقت مبرأ من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. آقا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر قسم کے ظاہری اور باطنی عیبوں سے پاک پیدا کیا، گویا آپ نے جیسا چاہا اللہ نے تخلیق فرما دی. سبحان اللہ. ظاہری اور باطنی عیبوں سے پاک. جہاں عیب ہو ہی نہ وہاں اگر کوئی عیب تلاش کرنے کی کوشش کرے گا سیدھا جہنم میں جائے گا انشاءاللہ. محبوبہ تے نکتہ چینی اور توجہ ہے کہ نہیں، محبوبہ تے نکتہ چینی جڑا کرن تو باز نہیں آؤندا، اصل منافق جانی اس نو او تے جھوٹا پیار جتاؤندا. او سانو دسیا کسے عشق دے مفتی جڑا مڑ مڑ ایہو فرماؤندا آدم جتھے دل لگ جاوے اوتھے عیب نظر نہیں آؤندا. تو جہاں عیب ہو ہی نہ، جہاں عیب ہو ہی نہ وہاں اگر کوئی عیب ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا یا عیب بتانے کی کوشش کرے گا سیدھا کدھر جائے گا، جہنم. اس لیے حضور کی ذات میں کوئی عیب ہے ہی نہیں. یہ ہمارا اہل سنت کا عقیدہ ہے. آپ کا بھی ہے کہ نہیں؟ ہاتھ اٹھائیں جن کا یہ عقیدہ. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس عقیدے کو سلامتی عطا فرمائے، خاتمہ اسی عقیدے پہ فرمائے، اچھے عقیدے پہ. تو میں یہ کر رہا تھا حضور کا حسن و جمال، حضور کیسے حسین تھے،
کیسے جمیل تھے، کیسے خوبرو تھے، کیسے ماجبی تھے، کیسے گلے رانا تھے. چلے جبریل امین سے پوچھ لیتے. سید الملائکہ جبریل امین علیہ السلام. کیوں بھائی مدثر صاحب؟ جبریل امین. کون جبریل؟ جو فرشتوں کا سردار. کون جبریل؟ جس نے صرف حضرت آدم کو نہیں دیکھا، حضرت آدم کو بھی دیکھا، نوح کو بھی دیکھا، شیش کو بھی دیکھا، ابراہیم کو بھی دیکھا، اسماعیل کو بھی دیکھا، لوط کو بھی دیکھا، ہود کو بھی دیکھا، یوسف کو دیکھا، یونس کو دیکھا، حضرت موسیٰ کو دیکھا، حضرت عیسیٰ کو دیکھا، سارے نبیوں رسولوں کو دیکھا. ایک ایک مرتبہ نہیں دیکھا، بار بار دیکھا. حدیث پاک میں آتا ہے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر تھیں. جبریل آئے تو آپ نے سوال کیا، ساری کائنات کو دیکھنے والے، حسینوں کو دیکھنے والے، جمیلوں کو دیکھنے والے، ماں جبینوں کو دیکھنے والے، بڑے بڑے خوبروؤں کو دیکھنے والے، ساری کائنات کو ملاحظہ کرنے والے، بتانا حضور جیسا بھی کہیں دیکھا ہے. یہ روایت دو طرح سے آتی ہے، ایک جو میں عرض کر رہا ہوں، اور ایک روایت میں آتا ہے شب معراج جبریل امین بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر تھے. سرکار نے خود سوال کیا، وہ کائنات کو دیکھنے والے، مشارق و مغارب کی سیر کرنے والے، ذرا بتانا ہم جیسا کہیں پایا. معراج میں جبریل سے کہنے لگے شاہ امم جبریل تو نے تو دیکھا ہے جہاں، بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم. روح الامین کہنے لگے اے سرورا تیری قسم آفاق ہا کرتی دام، مہر بتاں ورزیدام، بسیار خوباں دیدام، لیکن تو چیزیں دیگری. آقا میں نے بڑے بڑے حسین دیکھے، بڑے بڑے جمیل دیکھے، بڑے بڑے خوبرو دیکھے، بڑے بڑے ماجبی دیکھے، بڑے بڑے حسن کے بادشاہ دیکھے، حتیٰ کہ میں نے مشارق و مغارب بھی دیکھے، شمال و جنوب بھی دیکھے. آقا میں نے آدم صفی اللہ کو دیکھا ہے، میں نے نوح نجی اللہ کو دیکھا ہے، میں نے داؤد خلیفۃ اللہ کو دیکھا ہے، میں نے ابراہیم خلیل اللہ کو دیکھا ہے، میں نے اسماعیل ذبیح اللہ کو دیکھا ہے، میں نے موسیٰ کلیم اللہ کو دیکھا ہے، حتیٰ کہ میں نے عیسیٰ روح اللہ کو دیکھا. آقا میں نے ساری کائنات کو دیکھا، مگر جو حسن، جو جمال، جو کمال، جو رانائی، جو زیبائی رب نے آپ کو عطا فرمائی، کسی اور کے حصے میں نہیں آئی. زندہ باد، زندہ باد. یہ وہ حسن تھا، اپنے تو اپنے رہے، بیگانے بھی نہ بچ سکے. میرے والد گرامی، استاذی و استاذ العلماء، عاشق مصطفیٰ، مصنف کتب کثیرہ، جو اپنے وقت کے بہترین معلم بھی تھے، مدرس بھی تھے، حافظ بھی تھے، قاری بھی تھے، راہبر بھی تھے، رہنما بھی تھے، متقی بھی تھے، پرہیزگار بھی تھے، شب زندہ دار بھی تھے، اور بڑی بات عاشق زار بھی تھے. آپ یہ واقعہ سنایا کرتے تھے، کتب سیر کے اندر یہ واقعہ معروف ہے، اور کسی ایک کتاب ہو تو میں اس کا حوالہ دوں آپ کو. بے شمار کتابوں کی زینت بنا یہ واقعہ کہ سرزمین حجاز مقدس ہو، پھر حجاز مقدس کا وہ ٹکڑا مدینۃ النبی، پھر مدینۃ النبی کے وہ گلی کوچے جہاں میرا آقا خرام ناز فرمایا کرتا تھا. ایک نوجوان لڑکا ابھی جوانی کی سرحد میں اس نے پاؤں رکھا تھا کہ میرے آقا کی زلفوں کا اسیر ہو جاتا ہے، میرے آقا کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، میرے آقا کے عشق میں سرشار ہو جاتا ہے، اور وہ آقا سے محبت کرنے لگتا ہے. اس کا محبت کرنے کا انداز نرالا، انداز منفرد، بالکل جدا. کیسے؟ کیونکہ برادری کے لوگ تو غیر مسلم تھے، خاندان میں کوئی مسلم تھا ہی نہیں، کوئی صحابی تھا ہی نہیں، سب حضور کے مخالف تھے، مگر
اس سے محبت ہو گئی میرے آقا سے، اور محبت کا سبب کیا بنا؟ رخ بدحا کی زیارت۔ بس ایک مرتبہ اس نے زیارت کر لی مدثر صاحب، پھر جناب تڑپنے لگا، مچلنے لگا، حضور کے فراق میں، حضور کے ہجر میں، حضور کی جدائی میں ماہی بے آب کی طرح تڑپنے لگا۔ اب وہ موقع پاتا ہے کہ کملی والا کدھر سے آئے گا، کب آئے گا، کیسے آئے گا۔ اب اس انتظار میں جناب کبھی کسی گلی کے کونے میں چھپ گیا، کبھی کہیں چھپ گیا کہ یہاں سے خرام ناز فرمائیں گے، گزر ہوگا، آئیں گے، دیدار کروں گا، بے چین روح کو چین بھی آئے گا، بے قرار روح کو قرار بھی آئے گا۔ اب اس انتظار میں جناب کھڑا ہے، کبھی کہیں کبھی کہیں۔ واہ عشقا جس کار وچ آویں، واہ عشقا جس کار وچ آویں، اس کار دی خاک اڈاویں، بڑے بڑے شہزادیاں کولوں در در دی بھیک منگاویں۔ یہ عشق بڑی عجیب شے ہے، لیکن مجازی ہو تو تباہی، حقیقی ہو تو سیدھا جنت میں۔ مگر یہ نوجوان جو عشق کر رہا تھا، یہ عشق مجازی نہیں، عشق حقیقی تھا، کیونکہ اس کا عشق محمد مصطفیٰ کے ساتھ تھا۔ اگرچہ ابھی مسلمان نہیں تھا، لیکن محمد مصطفیٰ کی زلفوں کا اسیر ہو گیا تھا، میرے آقا کے عشق میں فنا ہو گیا تھا۔ اس کا دل محبت مصطفیٰ کا خزینہ و گنجینہ بن چکا تھا، وہ محمد مصطفیٰ کی محبت میں تڑپتا تھا، مچلتا تھا، کبھی کہیں کبھی کہیں کبھی کہیں۔ اور حضور کا شان کیا تھا؟ حضور نے جس گزرگاہ سے گزرنا ہوتا، تشریف لانے سے پہلے خوشبو آیا کرتی تھی۔ بساں اوقات صحابہ جب حضور کی تلاش میں نکلتے تو کسی سے پوچھنے کی نوبت نہیں تھی آتی، خوشبو بتاتی تھی حضور ادھر سے ادھر گزر گئے، ادھر سے خرام ناز فرما کے ادھر چلے گئے۔ وہ بھی خوشبو محسوس کرتا تھا، جیسے خوشبو محسوس کرتا، اپنے آپ کو جناب ایکٹیو بناتا اور دیدار مصطفیٰ کے لیے بےتابی میں انتظار کرتا۔ حضور خرام ناز فرماتے، اپنے انداز سے تشریف لے جاتے، کاشانہ نبوت سے مسجد نبوی، مسجد نبوی سے کاشانہ نبوت، کبھی کسی صحابی، کسی عاشق زار کے گھر، جدھر جدھر سے حضور گزرتے، حضور کی گزرگاہوں میں بیٹھ جاتا، حضور آتے دیدار کر کے اپنے عشق کا مداوا کرتا، آہا محبت کا مداوا کرتا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا، یہاں تک کہ حضور کے ہجر میں، جدائی میں، فراق میں، محبت میں، عشق میں، عقیدت میں، الفت میں، چاہت میں بیمار ہو گیا تھا۔ ابھی غیر مسلم، اندر سے مسلمان ہو چکا تھا، لیکن ابھی اقرار نہیں تھا کیا۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ ارے بھائی، زبان کے اقرار کے ساتھ دل کی تصدیق ضروری ہے، اور دل کی تائید کے ساتھ زبان کا اقرار بھی ضروری ہے۔ بیمار ہو گیا، بستر علالت پہ لیٹ گیا۔ ایک ہی بھائی تھا، باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، باپ نے بڑے ناز سے، نخرے سے پالا، پرورش کی، کفالت کی۔ جب وہ جوان ہوا، بیمار ہو گیا، باپ کو فکر لاحق ہوتی ہے۔ باپ جناب کبھی کسی طبیب کے پاس، کبھی کسی حکیم حاذق کے پاس، کبھی کسی معالج کے پاس، کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس لے جا رہا۔ سارے اطباء، حکماء، معالجین اپنی اپنی سمجھ کے مطابق تشخیص کرتے ہیں، نسخہ تجویز کرتے ہیں، دوا دیتے ہیں۔ جیسے جیسے وہ دوا کھاتا چلا جاتا ہے، مرض میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ کیا خوب ترجمانی کی کسی عاشق نے، مریض عشق پر ہو رحمت خدا کی، ارے مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ آہا، بیماری جناب عروج پکڑ رہی ہے، بستر علالت پہ لیٹا ہوا ہے۔ پہلے چلتا تھا، پھرتا تھا، اٹھتا تھا، بیٹھتا تھا، سوتا تھا، جاگتا تھا، کھاتا تھا، پیتا تھا، اوڑھتا تھا، بچھوتا تھا۔ اب جناب اوڑھنا بچھونا بند، کھانا پینا بند، چلنا پھرنا بند، اٹھنا بیٹھنا بند، کیونکہ مرض بڑھ گیا، بیمار ہو گیا، چارپائی پہ لیٹا ہوا ہے۔ باپ نے دیکھا بیٹے کی طرف، بیٹا ہاتھوں سے نکل رہا ہے،
سوچا کیوں نہ ہو ہاتھوں سے نکلنے سے پہلے پہلے اس کی کوئی آرزو ہو تو پورا کر سکوں. کہا بیٹا میں دیکھ رہا ہوں تم جا رہے ہو, کوئی آرزو ہو, کوئی تمنا ہو, کوئی خواہش ہو, کوئی منشا ہو. کہا ہاں ابا ایک تمنا ہے. کہا بولو. کہا وعدہ کرو پوری کرو گے. کہا ہاں. کہا پھر سوچ لو, وعدہ کرو پوری کرو گے. کہا ہاں. کہا تیسری بار بھی وعدہ کرو, تمنا آرزو ہے پوری کرو گے. کہا ہاں. کہا اچھا بات یہ ہے میں جسمانی مریض نہیں ہوں, روحانی مریض ہوں. باہر سے بیمار نہیں ہوں, اندر سے بیمار ہوں. اس لیے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زلفوں کا اسیر ہو چکا ہوں. اب میری شفا چاہتے ہو یا مجھے ان کے قدموں تک پہنچاؤ تو یا ان کو یہاں لے آؤ, بس میں ٹھیک ہوں. توجہ ہے کہ نہیں؟ میری گفتگو ختم ہونے والی ہے اور میری ساری تقریر کا حاصل والضحیٰ واللیل اذا سجا. کہا یا مجھے ان کے قدموں میں لے جاؤ یا انہیں یہاں لے آؤ, کیونکہ چل سکتا نہیں تھا, اٹھ سکتا نہیں تھا. باپ بیٹے کو وہیں چھوڑتے ہوئے سیدھا حضور کی بارگاہ میں جاتا. حضور مسجد نبوی کے صحن میں صحابہ کے جرمٹ میں جلوہ گر ہے. حضور کو آواز دی, ساتھ ہی کہا میرا بیٹا اے محمد آپ کو یاد کر رہا ہے, آپ کی زیارت کا شوق رکھتا ہے. حضور نے یہ سنا, حضور مسکرا دی. صحابہ سے فرمایا اے میرے جانثار صحابہ اٹھو نا, ایک عاشق مصطفیٰ کا دیدار کرتے ہیں. آہا سبحان اللہ, ایک عاشق مصطفیٰ کا دیدار کرتے ہیں. اوے ایویں تے قیمت پیندی نہیں, ایویں تے قیمت جنہوں پنجابی دی سمجھ آندی او تے بولے, جنہوں نہیں آندی نہ بولے. ہاں جی, تو جو گھر سے سوچ کے آئے ہم نے نہیں بولنا وہ بھی نہ بولے, مگر جو گھر سے حضور کی یاد کے لے آئی ہیں وہ تو ضرور بولیں. ایویں تے قیمت پیندی نہیں, کچھ دکھ بھی تے سہنے پیندے نے. اوے قطرے نو موتی بنن لئی قیداں وچ رہنا پیندا ہے. تے جے تو وگیا عشق بازار بھی نہیں, جے تو چڑھیا اتے دار بھی نہیں. یاد رکھ ایڈا سستا سودا پیار بھی نہیں, ایڈا سوکھا لبدا یار بھی نہیں. او کئی جنگل گانے پیندے نے, کئی دوزخ لنگنے پیندے نے. جڑا ہو کے عاشق سکھ ڈھونڈے او دی قسمت وچ دیدار بھی نہیں. سجنا کی ساکو پوچھنا ہے, اسی اس بستی دے واسیاں جتے کوئی کسے دا غیر بھی نہیں تے کوئی کسے دا یار بھی نہیں. سجنا اس جھوٹی دنیا نے کی دے دیتا ہے تے کی دے دینا ہے. اٹھ چل یار نو راضی کر لئیے, اس سادہ کچھ اعتبار بھی نہیں. جدو ماہی پوچھیا حال میرا وگ پے پر نالے ہنجواں دے, میں رہ سکیا خاموش بھی نہیں, کچھ کر سکیا اظہار بھی نہیں. او کچھ سمجھ نہ آوے لوکاں نو, کچھ سمجھ نہ آوے لوکاں نو. او قادے نال شہید کرے ڈٹھی یار دے ہاتھ تلوار بھی نہیں, پر کی کریے کوئی خالی جاندہ وار بھی نہیں. تکلیف نہ کرو. اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد. کی اعجاز نظر وچ تیری جیڑا آوے تے نالے جتھوں آوے او وک جاوے. پیشانی تے چمک نورانی وچ نینا کجل سہاوے. حسن تیرے نے مولئی دنیا کوئی ورلئی جان بچاوے. جیڑا نہ ویکھے او سہکے, جیڑا ویکھ لوے وک جاوے. او ایک سونا تے دوجا منہ دا مٹھا, اتوں کالے نین رسیلے. ایتھے آزم کون بچا رہا, ایتھے تے کہیں لٹے گئے قبیلے. تو وجہ میرا محبوب نہیں ڈٹھا, ملا ایویں گلاں کرے زبانی, پر تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خاٹ سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. تو جہاں کی بہتریاں نہیں کہ امانیے دل و جاں نہیں, کیونکہ وہ جو یہاں نہیں
مگر ایک نہیں کہ وہاں نہیں، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر۔ ارے جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ کروں تیرے نام پہ جہاں قربان، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، کروں تیرے نام پہ جہاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا۔ ارے دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، اور تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے۔ کوئی کہتا منہ میں زبان نہیں، کوئی کہتا نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ اور کروں مدح اہل دہل رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں۔ آہا تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا، ویکھن نو تیو ساڈے ورگا۔ جب خطیب شعروں کی برمار کرے سمجھے تقریر ختم ہونے والی۔ تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا، جنوں ویکھ کے چن شرماوے، او ویکھن نو تیو ساڈے ورگا۔ پر اسی کدو اس مل دے پتھر لال دے پا نہیں وکدا، تے پھل کنڈیاں نال نہ دھل دے۔ جو اسرار حضور تے کھلے او ہر ایک تے نہیں کھل دے، آدم او عرصہ تے پھردا اسی گلیاں دے وچ رل دے۔ تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا، سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ تیرے تو بس عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اللہ رے تیرے جسم منور کی تابش ہے، اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے۔ آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں تجھے۔ پر تو وجہ میرا محبوب نہیں ڈٹھا۔ کتنی گستاخ ہے نگاہ خیال کہ ڈھونڈنے جا رہی ہے ان کی مثال، نہ تغافل نہ بے رخی نہ جفا۔ ارے کوئی لائے تو اس ہنسی کی مثال، دیکھنے والا دیکھتا ہی رہا، چشم بدور وہ حسن و جمال۔ لذت آرزو بھی کیا شے ہے، ہجر میں بھی رہا خیال وصال۔ ہجر میں بھی رہا خیال وصال۔ پر تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا، جنوں ویکھ کے چن شرماوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے، جیو مکھ تو نقاب ہٹاوے، کھول دے جو ول زلفاں دے، جاندا راہی راہ بھل جاوے، جتھے جتھے قدم ٹکاوے اوتھوں دھرتی لف لف جاوے، جیو جاوے سیر چمن نو سارا گلشن شیش نواوے، اکھ اگیڑے تے انج جاوے جیویں میں خانہ کھل جاوے، بجلی ڈاڈی لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو نہ جاوے، جیو پاوے ہاتھ پھلانو ہاتھ پھلاں وچ رل جاوے، پلکاں نیزے تان کھلوتیاں کوئی غیر نہ چاہتی پاوے، سورج وانگ شعا حسن دی جڑی پردیوں باہر آوے، آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آؤ۔ میں پیار کر رہا تھا صحابہ اٹھو ایک عاشق مصطفیٰ کا دیدار تو کریں۔ حضور خرام ناز فرماتے فرماتے اس نوجوان کے گھر، سبحان اللہ۔ جب حضور تشریف لائے نا تو بیچارہ بیمار تھا، نحیف ہو چکا تھا، ناتواں ہو چکا تھا، ذوف اس قدر بڑھ چکا تھا، آنکھیں بھی بند، اٹھنا بیٹھنا بھی بند، ابھی قوت سماعت تھوڑی باقی تھی۔ شاید وہ اسی لیے تھی کہ حضور آئیں گے، پیغام کانوں میں آئے گا تو کھڑا ہو کے ادب تو کر سکوں گا۔ باپ نے کہا بیٹا جس کے ہجر کے اندر، جس کے فراق کے اندر، جس کی جدائی کے اندر، جس کی محبت کے اندر، جس کے عشق کے اندر، جس کی چاہت و الفت کے اندر تیرا یہ حال ہو گیا ہے، وہ تیرا آقا تیرے پاس کھڑا ہے۔ بس ان کلمات کا سننا تھا، بے جان جسم میں جان پڑ جاتی، بے قرار روح کو قرار آتا ہے، وہ فوراً اٹھتا ہے، صرف اٹھتا نہیں مصطفیٰ کے قدموں سے لپٹ جاتا ہے، مصطفیٰ کی قدم بوسی کرتا ہے، پھر کہتا ہے آقا اگر آپ کی نبوت و رسالت کو تسلیم کر لوں کل قیامت کے روز شفاعت فرماؤ گے؟ حضور نے فرمایا بیٹا میں جانتا ہوں تو اندر سے مسلمان ہے، لیکن زبان سے بھی اقرار کر میں محمد تیرے لیے شفیع ہوں۔ اس نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھتے ہی یعنی دار اسلام میں آتے ہی یعنی مقام صحابیت پر
پہ فائز ہوتے ہی اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر جاتی. نماز اس نے کوئی نہیں پڑھی. یہ بات ہے سمجھنے والی. نماز ابھی اس نے کیونکہ موقع ہی نہیں ملا. حج اس نے او بولو نہیں کیا. زکوٰۃ اس نے نہیں دی. کوئی اور عمل نہیں کیا. عمل کیا تو ایک ہی، وہ عمل اپنے آقا و مولا سے محبت کی. تو جو حضور سے سچی محبت کرے وہ یہ محبت ضائع نہیں ہونے دیتی. زندگی میں کبھی نہ کبھی کام آتی ہے، بندے کو راہ راست پہ لاتی ہے. اس لیے محبت کرنی ہے تو حضور سے. مجازی محبتوں کو خیر آباد کہہ دو، حضور سے محبت کرو. دنیا بھی بہتر، قبر بھی بہتر، اور حشر میں بھی عزت ہوگی. اب جب اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی نا، تو اس کا باپ یہودی کہنے لگا اے محمد اب یہ ہمارا نہیں تمہارا. سرکار نے فرمایا یہ پہلے بھی ہمارا ہی تھا اور اب بھی ہمارا. فرمایا صحابہ اس نوجوان کو اٹھاؤ، غسل دے کے کفن پہناؤ، چارپائی پہ لٹاؤ، مدینہ کے گلی کوچوں میں گھماؤ پھراؤ، صدا لگاؤ، جسے جنت میں جانا ہے اس کے جنازے میں شامل ہو جائے. پھر ایسے ہی ہوا. اب حضور نماز جنازہ کی امامت کے لیے خود تشریف لے جا رہے ہیں. یار یہاں چرنڈ کے اندر کوئی فوت ہو جائے، بلاؤ قاری یامین سعیدی صاحب کو، بھائی بلاؤ قاری حسن محمود طاہری صاحب کو، بلاؤ کسی حاجی کو، کسی نمازی کو، کسی غازی کو، کسی نیک آدمی کو. اور اگر یہاں کوئی نہ ملے تو بلا لو قاری اعظم چشتی صاحب کو سیالکوٹ سے. بڑے نیک آدمی ہیں، خوب روح ہیں، خوبصورت ہیں، عالم ہیں، فاضل ہیں، علامہ ہیں، فہامہ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، اور ویسے بھی یاروں کے یار ہیں. ان کو بلاؤ. لیکن یہاں کوئی فوت ہو تو یہاں کے مولانا، یہاں کے قاری صاحب، یہاں کے مولوی صاحب، یہاں کے حاجی صاحب، قربان جاؤں اس عاشق زار کے مقدر پر جس کی جنازہ کی امامت کوئی اور نہیں کرتا. آمینہ کا لال کائنات کا بادشاہ محمد مصطفیٰ فرما رہا. نماز جنازہ کی امامت ہو گئی. اب جنازے کے بعد لحد میں اتارتے. جب لحد میں اتارنے کے لیے صحابہ جا رہے تھے سرکار کی سرپرستی میں، تو بعض صحابہ نے دیکھا حضور پیر مبارک زمین پہ پورا نہیں ٹکا رہے، پنجے کے بل چل رہے ہیں. ایک صحابی آگے بڑھے، یا رسول اللہ پیر مبارک کو پورا لگاؤ. فرمایا اس عاشق زار کی دید کے لیے آسمانوں سے اس قدر فرشتے آئے ہیں کہ یہاں پیر رکھنے کی جگہ ہی نہیں. پھر جب اس نوجوان کو لحد میں اتارا، حضور خود لحد میں کھڑے ہو گئے. حضور نے اپنے دستے مبارک میں تھام کر اس کو لحد میں اتارا. حضور لحد میں اتار رہے تھے. حضور کا جسم اطہر پسینے سے شرابور ہو جاتا ہے. صحابی پوچھتے ہیں حضور کام تو اتنا محنت کا نہیں، مشقت کا نہیں، ریاضت کا نہیں، مگر حضور آپ کا سارا جسم اطہر پسینے سے شرابور ہو گیا. فرمایا حور و غلمان اس قدر اس کو دیکھنے کے لیے جنت سے آئے ہیں کہ ان کے ہجوم کے باعث مجھے پسینہ آ رہا. پھر حضور کی جبین سعادت سے چند قطرے اس کی جبین پہ پڑتے ہیں، اس پسینے کے قطرے جس کے متعلق شاعر نے کہا اتنے جنت میں بھی ایسی خوشبو نہیں جتنی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے. سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول. اعلیٰ حضرت سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، ان کا لب پھول، دہن پھول، زکن پھول، بدن پھول. واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، سونگے نہ کبھی عطر نہ پھر مانگے دلہن پھول. دل بستہ و خو گشتہ نہ خوشبو نہ لطافت، ارے کیوں غنچہ کہوں ہے میرے آقا کا دہن پھول. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. وما علیہ الا البلاغ المبین.